السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُبَدِّلَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا تم میں سے مومنوں سے یہ وعدہ ہے، اور وہ لوگ جو نیک صالح اعمال کرتے ہیں ان سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے اوپر خلافت عطا فرمائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا جو پسندیدہ دین ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہرائے گا، یعنی ایسا امن قرار، امن سکون اس دنیا میں قائم ہوگا۔ اب شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز جس پر یہ خلافت ہمیں عطا ہونی ہے، وہ بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، عمل صالح، یہ دو چیزیں بنیادی چیز ہیں۔ اسی پر جو ہے اکثر لوگوں کو ٹھوکر لگی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے دعوت توحید کی نہیں دی۔ سب سے پہلی جو چیز بنیادی چیز تھی لوگوں کا عقیدہ درست کرنا، وہ اس پر انہوں نے توجہ نہیں دی، بس انہوں نے نعرہ اٹھایا کہ جی خلافت قائم کی جائے، دین اسلام کو قائم کیا جائے اور اقامت دین ہونی چاہیے، جیسا کہ محترم جناب ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ دعویٰ تھا، اور اسی طرح ابوالعالی مودودی ان کا بھی یہی دعویٰ تھا۔ اب دیکھ لیں جتنے بھی انبیاء آئے، سب سے پہلی بنیادی دعوت ان کی کیا تھی؟ انہوں نے سب سے پہلے دعوت کس چیز کی دی ہے؟ انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا تھا کہ پہلے خلافت قائم کی جائے، پھر بعد میں کہ اصلاح کی جائے، بعد میں شرک کو ختم کیا جائے؟ نہیں، انہوں نے سب سے پہلے شرک کو ختم کیا، توحید کو لوگوں کو توحید کا درس دیا۔ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے پیغمبر آئے، سب سے پہلی بنیادی دعوت ان کی توحید کی دعوت تھی، اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے سب سے پہلے ایمان لے آؤ، عمل صالح ہونے چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت عطا فرمائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ خلافت تمہیں عطا کرے گا اس کے بعد اپنی اصلاح کرنا، ایسا نہیں ہے، قرآن مجید میں بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھ لیں حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کو ایک کلمہ کی دعوت دیتے تھے۔ ابو طالب جب بیمار ہوا تو ابو جہل اور اسی طرح اس کے جو سرداران تھے، مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، ان کی تیمارداری کے لیے آئے ابو طالب کی، تو انہوں نے کہا یہ جو محمد ہے یقع فی آلہتنا، یہ ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، اگر یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو سردار بنا لیں تو ہم منظور کرتے ہیں، ہم اس کو سردار بنا لیتے ہیں، اس کا فیصلہ چلے گا، اس کی حکومت ہوگی، اسی کی بات مانی جائے گی، لیکن ہمارے بتوں کے خلاف بات نہ کریں۔ اسی طرح اور بھی واقعات آتے ہیں
کہ اللہ کے نبی کو یہ بھی پیشکش کی گئی تھی کہ آپ کو سردار بنایا جائے گا، آپ کو اچھی سی خوبصورت یعنی عورت سے شادی کی جائے گی، یہ پیشکش کی گئی، لیکن ان کو کیا کہا گیا کہ آپ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں نہ کریں، آپ توحید کا درس نہ دیں، توحید نہ سمجھائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، مجھے جو ہے سرداری کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سرداری کی پیشکش قبول کر کے بڑے بن جاتے، سردار بن جاتے، اور اس کے بعد لوگوں کو دعوت توحید دے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کلمہ ہے وہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، عرب و عجم کہ تم مالک بن جاؤ گے۔ ایک کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کو سمجھ لو، اس پر عمل کر لو، تمہیں پوری کائنات میں تمہیں سرداری ملے گی، تمہاری حکومت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت جو بنیادی دعوت دی ہے وہ کیا تھی، وہ کون سی چیز تھی؟ وہ توحید تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے سوق المجاز، بازار میں اللہ کے نبی جاتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے۔ آپ کے چچا ابو لہب وہ جو ہے پتھر مارا کرتا تھا، پتھر مارتا تھا اور آوازیں بھی کستا تھا، کہتا تھا انہو صابئ، یہ نعوذ باللہ بے دین ہو گیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بے دین ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اتنی تکالیفیں اٹھائی ہیں بنیاد کو قائم کرنے کے لیے، بنیاد بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کا درس دیا ہے، بنیاد توحید پر رکھی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک تقریر ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا حکم دیا، سمع اطاعت، سمع سننا، اطاعت کرنا، جماعت کے ساتھ لگے رہنا اور ہجرت کرنا۔ اس طرح کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے۔ اور ایک دوسری حدیث انہوں نے کہا کہ بنی الاسلام علی 5، یہ حدیث ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ ان میں سے ان کا انداز بیان اس طرح تھا کہ بنی الاسلام علی 5، یہ جو حدیث ہے اس کا تعلق خبر کے ساتھ ہے، اس کی زیادہ اہمیت اتنی نہیں ہے جتنی اہمیت آمرکم، اس کی یعنی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں 5 چیزوں کی دعوت دیتا ہوں، تمہیں حکم دیتا ہوں، یعنی اس کی زیادہ اہمیت اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ حالانکہ توحید بنیاد ہے، بنی الاسلام علی 5، جب تک بنیاد ہی مضبوط نہیں ہوگی تو عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے توحید کا درس دیا، سرداری کو نہیں اپنایا، حکومت کو نہیں اپنایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اسی توحید کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے خلافت عطا فرمائی، اور اسلام کو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بلندی عطا فرمائی، غلبہ عطا فرمایا، مکہ فتح ہوا اور بڑی فتوحات ہوئیں۔ تو یہ توحید کی برکت سے تھا سب۔ تو یعنی ڈاکٹر صاحب کی جو وہ تقاریریں ہیں ان زیادہ رجحان ان کا اس طرف تھا کہ اقامت دین کیا جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب بڑے ہی ماشاءاللہ اہل علم میں سے تھے، لیکن ان کو اس چیز میں غلطی تھی کہ سب سے بنیادی چیز جو تھی وہ اصلاح جو جس چیز میں کرنی تھی وہ توحید تھی، اور یہ بنیادی چیز ہے اور اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ اقامت دین بعد میں ہوگی، پہلے سب سے پہلے توحید، اس کا جو ہے لوگوں کی اصلاح کرنا یہ لازمی چیز ہے، سب سے پہلے اسی چیز کی کیا ہے اہمیت ہے۔ تو ہمیں اور اسی طرح جتنے بھی سلف صالحین آئے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین،
اور تابعین اور تبع تابعین محدثین جتنے بھی آئے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا ہے کہ دعوت توحید یہ بنیادی چیز ہے، بنیادی چیز یہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی لشکر کو دعوت کے لیے بھیجتے تھے تو ان کو یہی کہتے تھے سب سے پہلے جو دعوت دینی ہے وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینی ہے۔ ایسا نہیں ہے پہلے جا کر وہاں پر خلافت قائم کر دینی ہے، حکومت قائم کر دینی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کو سب سے پہلے دعوت توحید کی دعوت دینی ہے، اسی پر نجات ہوگی، اسی پر اعمال کا قبول ہونا ہوگا۔ اعمال قابل قبول ہوں گے تو اس وقت ہوں گے جب توحید صحیح ہوگی، درست، جب توحید درست ہوگی۔ اگر اس وقت دین کو قائم کیا جائے تو کس لحاظ سے، کون سا دین اس وقت جو ہے رائج کیا جائے گا؟ دین تو بہت سارے بن چکے ہیں، تو یقینی بات ہے صحابہ کرام والا دین وہی قائم کیا جائے گا، اور توحید بھی وہی قابل قبول ہوگی۔ آج کل تو لوگوں میں توحید کا مفہوم ہی تبدیل ہو چکا ہے۔ شرک کو بعض دفعہ لوگ شرک کو بھی توحید سمجھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شرک جو ہے توحید کے مخالف نہیں ہے۔ نہیں، دیکھا جائے گا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توحید کس طرح تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کس طرح تھی۔ ان کے منہج کو جب اپنائیں گے، توحید کا فہم حاصل کریں گے اور لوگوں کو دعوت دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت میں ہمیں کیا ہے خلافت عطا فرمائے گا اور ہمارا دین جو ہے قائم فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔